بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسی جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ فرعون بحر احمر میں غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عاریت کے طور پر محفوظ تھا، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پاک پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز نے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکرو فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔
कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, सामरी ने तेरी कौम को गुमराही में डाल दिया है। बारी ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इतला दी तो वो सख्त गमो गुस्से में आ गए, क्योंकि उनकी कौम ने उनसे वादा किया था कि उनके कोहे तूर से वापसी तक वो अल्लाह की अताअत व इबादत करते रहेंगे। लेकिन ना तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतजार किया और ना ही हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी। इसके बरअक्स वो सामरी जादूगर की हदायत पर बछड़े की पूजा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को बदअहदी और गौसाला पत्ती से आगाह फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियां लेकर कोहे तूर से वापस हुए तो देखा कि कौम सामरी के बछड़े की पुरतसश में मसरूफ है। ये देखकर आपको सख्त तकलीफ पहुंची। फौरन तख्तियां एक तरफ रखीं और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी माँ जाए, इन लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाल दे, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से फरमाया, ए हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने मेरे पास आने से रोके रखा? क्या तू भी नाफरमान बन बैठा? उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहायत गुस्से की हालत में अपने भाई की दाढ़ी और सर पकड़कर झंझोड़ा और पूछा, जिस पर हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें इतना सख्त रवैया अपनाने से रोका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मतवज्जा हुए और सख्त लहजे में पूछा, सामरी, तेरा क्या मामला है? तूने कौम को बुत परस्ती पर क्यों लगाया है? उसने जवाब दिया, मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्श से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे बछड़े के कालब में डाल दिया। इस तरह मेरे दिल ने इस बात को मेरे लिए अच्छा समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सजा तजवीज़ की उसे कुरान करीम में यूं बयान फरमाया है, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगज ना टलेगा, और अब तू अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतकाफ किए हुए था। हम उसे जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में उड़ा देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी उम्र यही कहता रहा कि मुझसे दूर रहो, मुझे ना छूना। इसलिए उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। इसीलिए जब वो किसी इंसान को देखता तो फौरन चीख उठता। लामसास फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना रहा। दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा मकरू फरेब, झूठ, फराद इख्तियार करेगा, दुनिया और आखिरत में उसकी सजा भी उसी हिसाब से शदीद तर और नहायत इबरतनाक होगी।